الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. معزز خواتین و حضرات اور سامعین کرام، آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی مکمل تلاوت کی گئی، جس کے تحت آج کا جو درس ہے اس کے اندر سورۃ الفاتحہ کی مختصر تعریف، اس کا تعارف، اس کی فضیلت اور اہمیت انشاءاللہ بات کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ سورت جو ہے سورۃ الفاتحہ، یہ سورت مکی سورہ ہے، اور مکی سورہ کہتے ہیں اس سورت کو جو ہجرت سے پہلے نازل کی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے، جب ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر اس کا نزول ہوا ہے تو اس کے اندر عموماً توحید کی باتیں زیادہ رہیں گی بنسبت مسائل کے، احکام کے. ایسے ہی دوسری بات یہ کہ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ کیوں ہے، یعنی وجہ تسمیہ کیا ہے، سورۃ الفاتحہ اس کا نام کیوں پڑا. اس کی وجہ یہ ہے، اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وجہ جس میں بیان کروں آپ کے سامنے، ایک دو وجوہات، وہ یہ کہ چونکہ عربی کے اندر فتحہ کے معنی کھولنے کے ہوتے ہیں، اور آپ جب قرآن کو کھولیں گے سب سے پہلے تو آپ کو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ملے گی، یعنی سورۃ الفاتحہ سے قرآن مقدس کی شروعات ہوتی ہے. اور ایسے ہی نماز جب پڑھیں گے آپ تو نماز میں بھی قراءت کی شروعات سورہ فاتحہ ہی سے ہوتی ہے، لہٰذا اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا ہے. اور اس کی اہمیت اور فضیلت اگر سمجھنی ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. اور حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں فہی خداج، 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ نماز ناتمام ہے، نامکمل ہے جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو. معلوم یہ ہوا کہ یہ سورت جو ہے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، اور اس کی فضیلت بھی کئی ایک حدیث کے اندر آئی ہوئی ہیں. بلکہ سورہ حجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہم نے 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم آپ کو عطا کیا. قرآن عظیم سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے چونکہ قرآن مقدس کے اندر جو تمام واقعات، جو تمام تفاصیل اور جو تمام مضمون اللہ تعالیٰ نے ادھر ادھر بیان فرمائے ہیں مختلف صورتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر اس کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کی ماں. ساری کی ساری کتاب کے اندر جو مضامین ہیں اس کو اس سورت کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. تو یہ اس کی مختصر میں تعریف آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ سورۃ فاتحہ ہے کیا. اور بڑھیں گے آگے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سورت جو ہے صرف یہیں تک نہیں، بلکہ یہ سورت ہم کو توحید یعنی دین کی مبادیات جو ہیں، جو بالکل بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں توحید، یہ سورت ہم کو سکھلاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ سورت کے اللہ تعالیٰ نے توحید کے تینوں اقسام کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے. توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عزیز میں درس کے اندر اس کو میں خلاصہ کروں گا اس کا. دوسری بات یہ کہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد اس چیز کا بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے سے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ، دعا کرنے کا سلیقہ سکھلایا ہے. وہ اس طرح سے کہ عموماً عام طور سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی یا ہماری دعا میں اثر نہیں ہوتا. تو کہیں نہ کہیں ایسا ممکن ہے کہ دعا کو اس سلیقے اس طریقے سے نہیں کیا جا رہا ہے جس طریقے اور جس طریقے سے اور جس نہج پہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس صورت کے اندر بتلا دیا کہ دعا کیسے کرنی ہے. پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد بندہ نبی وسلم کے اوپر درود و شریف کا نذرانہ پیش کرے. پھر اس کے بعد بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے عاجزی اور انکساری کا اللہ کے سامنے اس کا مظاہرہ کرے. اللہ میں عاجز ہوں، اللہ میں قاصر ہوں، اللہ میں گنہگار اور ناتواک اور کمزور ہوں. پھر اس کے بعد بندہ اپنا معاملہ اور اپنے ساری کی ساری جو مطالبات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. تو یہ سورت جو ہے ایک تو یہ کہ توحید کے بارے میں ساری تفصیل بیان کرتی ہے، دوسری یہ کہ یہ سورت ہم کو دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھلاتی ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اگلے درس کے اندر جب اس کی تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ تو اس میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے.
اور فضیلت کے تعلق سے اور مجھے حدیث یاد آ رہی ہے صحیح بخاری کی، جس کے اندر ہے کہ ابو سعید خدری حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار تو ہم لوگ کہیں نکلے، راستے میں پڑاؤ ڈالا ہم لوگوں نے، تو ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا۔ اب وہاں پر قبیلے کے لوگ اور کوئی تھے نہیں علاج و معالجہ کے لیے، تو ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی ان کے پاس، صحابہ کرام کے پاس، اور کہا کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کا علاج کر سکے؟ تو ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی جا کر کے ان کے قبیلے میں گیا اور ان کے سردار کو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا، اور بچھو کا جو وہ تھا زہر تھا وہ زائل ہو گیا، یعنی وہ سردار صحت یاب ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ سورہ دم بھی ہے، یعنی اس کو پڑھ کر کے کسی بیمار کے اوپر شفا کی نیت سے اگر انشاءاللہ دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو شفا بھی دے گا، یعنی زہر کو زائل کرنے کی طاقت اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ تمام وہ خصوصیات ہیں سورہ فاتحہ کی، یہ تمام وہ فضائل اور اہمیات ہیں جس کو ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے، ہم سب کو جلد زندہ رکھے، ہمیں اسلام پر قائم دائم رکھے، قرآن مجید کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے والا بنائے، ہمارے جب خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔